شب برات ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک تو شب براتی سے، برات کے معنی ہوتے ہیں عربی میں چھٹکارے کے، تو شب بول تو رات کو بولتے ہیں، چھٹکارے کی رات، تو چھٹکارے کی رات بولے تو گناہ گاروں کے چھٹکارے کی رات، یعنی اگر وہ گناہ کی وجہ سے جہنم رسید ہونے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رات میں چھٹکارا دے دیتے، جہنم میں جانے والوں کے چھٹکارے کی رات، عذاب میں مبتلا ہونے والوں کی چھٹکارے کی رات ہے یہ، اس واسطے اس کا ایک نام ہے شب برات۔ اور ایک نام اس کا کیا ہے؟ لیلۃ المبارکہ۔ قرآن مجید میں سورہ دخان کی جو آیت ہے، میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کیا، اس میں آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ المبارکہ میں، یعنی مبارک رات میں، برکت والی رات ہے یہ، اس میں رزق میں برکت ہوتی، عمر میں برکت ہوتی، اعمال میں برکت ہوتی، خیر و برکت والی رات ہے۔ اور ایک نام اس کا ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا حدیث شریف ابھی سنے آپ، کہ اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف اس رات میں متوجہ ہوتے، اس واسطے اس کا نام کیا ہے؟ لیلۃ الرحمہ بھی ہے۔ اور ایک نام جو حدیث شریف میں آیا ہے اس کا، اور اسی نام سے علماء وغیرہ اس کو ذکر کرتے ہیں، وہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات، آدھے شعبان کی رات مطلب 15ویں رات، یہ نام حدیث شریف میں آیا اس کا۔ اس کے علاوہ پروانہ لکھے جانے کی رات بھی ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے آزادی کا پروانہ لکھا جاتا ہے، بخشش کا پروانہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو لیلۃ الشفاء، شفاعت کی رات بھی کہا گیا ہے، شفاعت بولے تو سفارش۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کی شفاعت کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب آپ کی 1/3، 1/3 امت کی شفاعت کی میں آپ کو اجازت دے دیا، آپ اپنی امت میں سے 1/3 33% امت کو بخشا لے سکتے ہیں۔ تو پھر حضور کیا کیے؟ رؤوف الرحیم ہے پیارے آقا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے جو ہے امت کے اوپر بہت مہربان ہیں اور حریص ہے اپنی امت کے لیے، حرص کرنے والے کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کو اللہ معاف فرما دے۔ تو 14 کی رات کو بھی، یعنی 14ویں رات کو حضور پھر دعا کرے اللہ میری امت کی شفاعت کے لیے اور مزید اضافہ فرمائی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے 2/3 امت کی شفاعت کی اجازت آپ، یعنی 33 کتنے ہوتے ہیں؟ 66% امت کی شفاعت کر لیجئے۔ تو پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے، 15ویں شب کو یعنی شب برات کی رات کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ امت کی شفاعت کے لیے مزید اضافے کی اللہ سے دعا کیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی محبوب پوری امت کی شفاعت کی اجازت ہے آپ، سوائے وہ امتی آپ کا جو ایسا کوئی کام کرے جن کے لیے شفاعت میں نے حرام کر دی ہے، یعنی کوئی شرک میں مبتلا ہو گیا، یا اور بعض لوگ ہیں جن کی شعبان کی 15ویں شب کو بھی بخشش نہیں ہوگی، کون ہے وہ آگے بیان کرتا ہوں، اگر ان میں سے ہے تو توبہ کر لینا اور فوری جو ہے اپن باز آ جانا ان باتوں سے، وہ 6 لوگ ہیں ان کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو یہ جو ہے اس کے چند نام ہیں اس رات کے۔ اب اس رات کے فضائل میں جناب بے شمار حدیث ہے حدیث کی کتابوں میں، اور تقریباً 17 صحابہ سے اس کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ اب بعض کم عقلے اس رات کی فضیلت کے منکر ہے، تو وہ جو ہے کہتے ہیں ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چپ چپ تو بھی جاگنا نہیں، ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، صحابہ ایسا نہیں کرے ویسا نہیں کرے، عجیب عجیب باتیں کرتے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو 17 صحابہ کا ذکر کرتے تھے اس کے بارے میں، 1-2 بھی نہیں، 17 صحابہ اس بارے میں اس رات کی کچھ نہ کچھ حوالے سے فضیلت سرکار سے نقل کی ہے، بیان کی ہے۔ تو وہ بہت سارے فضائل ہے، میں آپ لوگوں کو ذہن میں رہنا اس رات کی فضیلتوں میں سے کیا کیا ہے تو مختصر بیان کرتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے اس رات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں، ابھی جو حدیث گزری اس میں وہ بات آ گئی۔ ایسی اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے اپنی مخلوق کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں اس رات میں۔ اور ایک فضیلت تیسری کیا بیان ہوئی؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت بندوں کے بالکل قریب ہو جاتی اس رات میں۔ چوتھی فضیلت، اللہ تعالیٰ اس روز مانگنے والوں کو ان کے جو ہے جو بھی چیز مانگے عطا فرماتے ہیں، جو بھی طلب کیے ہیں عطا کی رات ہے، عنایت کی رات ہے، جیسے آنا رزق عطا فرماتے ہیں، بخشش عطا فرماتے ہیں، تو عطا کی اور بخشش کی رات ہے۔ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ بیماروں کو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں اس رات میں، حدیث میں ہے سب یہ مضامین۔ اب ہر ایک بات کے لیے ایک حدیث میں آپ کو کوٹ کرتے بیٹھوں تو وقت زیادہ ہوتا، خالی اس کا مضمون اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے اپنی زبان میں بیان کر دے رہا ہوں۔ 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ حاجت مندوں کی حاجت پوری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شب کو، جو حاجت چاہے، قضا و قضا، اس حدیث میں بھی آیا نا کہ یہ مانگے وہ مانگے، جو چاہے مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔
اسی طرح 7ویں فضیلت ہے توبہ، اللہ تعالیٰ اس شب میں قبول فرماتے ہیں۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کے یہاں 20,000 بکریاں تھیں، وہ قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی کلب۔ تو وہ قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر 20,000 تو بکریاں تھی، ہر بکری پہ کتنے بال رہتے آپ بول سکتے؟ آپ میں کوئی بھی نہیں بول سکتے کتنے والے، اللہ کو معلوم۔ جیسا آسمان پہ کتنے ستارے ہوتے کوئی بول سکتا کیا؟ بکریوں کے پیٹ پہ کتنے بال ہے کوئی بول سکتا؟ مطلب بے شمار ہے۔ تو ایسے 20,000 بکریاں، تو ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ شب برات کے موقع پر گناہ گاروں کی بخشش فرماتے، بلکہ حدیث میں آیا۔ تو اللہ ان میں ہم کو بھی شامل فرما لے۔ اس کے علاوہ اس سال پیدا ہونے والے حدیث شریف میں آئے لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی جیسا بجٹ ایک ملک کا، ایک اسٹیٹ کا، ایک گھر کا بھی بجٹ جاری کرتے لوگ، ارے بھائی رمضان شریف آ رہا ہے، ایک اپنا خرچہ 25,000 کا بجٹ ہے، یہ تو ایک اندازہ کرتے ہیں نا، اس کو بجٹ بولتے۔ تو ایسا ایک بجٹ جاری ہو جاتا کس چیزوں کا، یہ سال میں آئندہ جو آ رہا شب برات کی یہ رات سے وہ رات تک کتنے پیدا ہوں گے، فرشتوں کو جو ہے حکم ان کا دے دیا جاتا ہے، بھائی یہ لوگ پیدا ہونے والے ہیں، دیکھو آپ اس پہ لگ جاؤ، جو بھی آپ کا کام ہے وہ کرنا شروع کر دو۔ ان لوگوں کا فرشتہ جو ہے روح پھونکنے والا رہتا، کوئی فرشتہ حفاظت کرنے والا رہتا، تو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جیسا ڈیوٹی جو ہے خاص موقعوں پر پولیس والوں کی، بلدیہ والوں کی، نل والوں کی، لائٹ والوں کی لگا دیتے۔ رمضان شریف آ رہا تو میٹنگ کرتی گورنمنٹ، کر کے کیا کرتی، بلدیہ والوں کو بلاتی، پولیس والوں کو بلاتی اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو بلا کے رمضان سے پہلے تیاری کے واسطے منسٹر صاحب میٹنگ لیتے، لے کے بولتے دیکھو بھائی آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ کام ہے۔ ایسے ہی قدرتی بھی نظام ہے، سب کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے، اس کے حکم کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر یہ عالم اسباب ہے نا، تو اس میں جس کی جو ذمہ داری ہے ان کو شب برات کے موقع پر دے دیتے آسمانوں میں۔ موت کے فرشتے کو کیا بولتے ہیں، میاں جو مرنے والے ہیں ان کی یہ لسٹ ہے، دیکھو یہ لے لو۔ اب آپ غور کرو کتنوں کی لسٹ میں انٹری ہو گئی نہیں معلوم، میری آپ کی کس کی ہے، کیونکہ آپ دیکھو پچھلے سال شعبان میں کئی لوگ تھے، نوجوان تھے جی، چلے گئے۔ اب لوگ کیا سمجھ کے بیٹھے، ہر کوئی انہوں مر گئے بولتے، ارے میں مرتا ہوں بلکہ کوئی بھی نہ سوچ رہا، اپن یہ سوچ لینا میرے کو مرنا ہے، میرے ابا مر سکتے، میری امی مر سکتے۔ لوگ بولتے ہیں نہیں منوس ہے، ایسا ذکر نہیں کرنا، کہتے ارے دیوانے باتیں کر رہے گا، تم ذکر کرو نہ کرو مرتے سو بیچ۔ تو عقل مند کون ہے، موت کو پیش نظر رکھے۔ سرکار کیا فرمائے، اپنے صحابہ سے پوچھے میرے صحابیوں عاقل کون ہے، عاقل بول تو عاقل صاحب نام نہیں، سمجھدار، عاقل کے معنی ہوتے عقل والا، سمجھدار آدمی۔ تو صحابہ کو نہیں معلوم عقل مند آدمی کس کو بولتے، بس صحابہ حضور کی بات سننا چاہ رہے تھے کہ حضور کیا جواب دیتے، بولے یا رسول اللہ آپ فرمائیے عقل مند کون ہے۔ حضور فرمائے عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ موت کو یاد رکھے اور ماں بعد موت کے لیے تیاری کرے۔ لوگ عقل مند کس کو سمجھتے، سیٹ صاحب خوب پیسے کما لیے، لیڈر صاحب بڑی کرسی پہ بیٹھ گئے، یہ فلاں صاحب عزت کما لیے، وہ فلاں صاحب شہرت کما لیے، بہت ہوشیار آدمی ہے، سو ہوشیاری یہیں رہ جاتی، ہوشیار صاحب چلے جاتے۔ ہوشیار صاحب کون ہے شریعت کی نگاہ میں، اللہ رسول کی نگاہ میں، جو موت کو یاد رکھے۔ اس واسطے آپ دیکھو ہمارے پاس جب بھی خوشی کا بھی موقع ہو تو موت کو یاد دلانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آدمی کے لیے زندگی میں ایک بڑا اہم خوشی کا موقع ہوتا، وہ ہوتا شادی۔ تو لوگ بولتے ہیں نہیں کوئی منوس باتیں کرنے نہیں، بڈیاں بولتے اے کیا منوس باتیں کر رہے ہیں، کیا منوس باتیں کر رہے ہیں، کوئی موت کا ذکر کرتا ہے یہ موقع پہ کیا منوس بات کر رہے ہیں۔ خیر بے موقع بات بھی نہیں کرنا انسان، خوشی کے موقع پہ غم کی بات نہ کرو، بولے غم کے موقع پہ غم کی بات، لیکن موت کو تو خوشی کے موقع پر بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ خوشی میں غافل ہو کے آدمی ایسے ایسے کام کرتے جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ اس واسطے خطبہ جب پڑھتے جا کے دیکھو اس میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، تقوی کا جیسا اللہ سے ڈرنا ہے ویسا ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہیں مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان مرو۔ شادی کے خطبے میں مسلمان مرو پر سرکار، وہ آیت حضور جو ہے ذکر کرے تھے خطبے کے موقع پہ، اس بات سنت کے طور پر پڑھتے جب بھی خطبہ پڑھے تو موت کا تذکرہ ہو رہا نا جی۔ تو بتانا ہے چاہ رہا ہوں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ڈرنا ورنا نہیں، اس سے تیاری کرنا اس کی۔ کئی لوگ ہیں غافل ہے، میں 40 سال کا ہوں کہاں مرتا ہوں بہت ٹائم، 60 سال والے کو ارے بہت میرے سے بڈھے زندہ ہے، بچے بھی چلے گئے، مجھ صاحب غور کرو کبھی ڈاکٹر صاحب کا بچہ بھی مر جاتا، ڈاکٹر صاحب علاج کرتے لوگوں کا، ذرا کچھ بھی ہوتا ہے آدمی جا کے ان کے پاس مطمئن ہو جاتا ہے، ارے بھائی چلو ان کے پاس آ گیا اب ذرا صحیح علاج تو بھی ہو گیا، اچھے ہو جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نہیں مرتے، مر جاتے، لیڈر صاحب مر جاتے، انبیاء جیسی ہستیاں جن کی یہ شان ہے کہ اللہ کے سب سے مقرب، ان کو دنیا سے جانا پڑا نا، تو دنیا سے سب کو جانا ہے جی، ہم کو بھی جانا ہے۔ تو یہ سال میں کس کا پتا، ہمارے پاس بولتے نا پتا جھڑ گیا، نہیں جھڑا، پتا جھڑا نہیں جھڑا نہیں معلوم، تو اپن یہ سمجھنا ہو سکتا وہ جھڑے ہوئے پتوں میں میرا بھی پتا ہے، تو کیا کرنا، توبہ کرنا،
اس کی تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں. تو یہ سمجھ لو کہ اس رات کے بارے میں یہ بھی آیا کہ اس سال مرنے والوں کے نام بھی فرشتوں کو دے دیے جاتے. دیکھو جناب ملک الموت یہ لوگوں کی فہرست ہے, ہم کو تو نہیں معلوم, ان کے پاس تو پہنچ گیا نام. کئی آخری دنوں تک مریں گے, تو شعبان گزر گیا, رمضان گزر گیا, شوال گزر گیا, تو بولتے چلو میں تو شعبان سے نکل گیا. ارے نہیں جناب, آپ کا محرم میں پتہ ہے جڑا ہوا, بے فکر ہے ہم. یا عین شعبان کی 13 تاریخ کو ہوں گا, 14 کو ہوں گا, کس کو معلوم, کہیں نہیں مر رہے, روزانہ مر رہے ہیں, تو ایسی کس کی موت کب لکھی ہوئی نہیں معلوم. تو اس طرح بندوں کے رزق اتارے جاتے ہیں, جو رزق تقسیم کرنے والے فرشتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے, ان کو اتنا ملیں گا, ان کو اتنا ملیں گا. تو قسمت میں جتنا ملنا ہے اتنا ملتا ہے. اس واسطے بڑے لوگ کیا بولے, جو چیز آپ کو کرنا ہے وہ کرو, جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے پیچھے پریشان مت ہو. بولے کیا کرنا ہے ہم کو, نیک اعمال, اس کی پوچھوں گے ہم سے. رزق کتنا کمایا, کیا جمع کرا, یہ پوچھش نہیں ہے اللہ کے پاس, تو بولے اس کے پیچھے کہیں کو پریشان ہو رہے ہیں. اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بندہ اللہ کا دیا ہوا جتنا رزق سے اس پر راضی رہتا ہے, تو اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتے ہیں. خوب عمل کرو بولے اللہ ویسے بندے کو, تو اللہ جو دیا اس پہ راضی رہنا, اس کو بولتے قناعت. آج کل قناعت ختم ہو گئی, ہرس بہت ہو گئی. جو ہے ہونا بس ہونا, اور جو ملا اس پہ بھی راضی نہیں ہے اور ہونا. تو یہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اب دیکھو آپ مختصر یہ کہ اس رات میں کیا کام کرنا ہے, یہ پوائنٹ کی بات ہے. بڑی فضیلت کی یاد ہوں گی, یہ 100 فضیلتیں, اس کے تقریباً میں 12 فضیلتیں بیان کرا, اور اس کو کھول کے بیان کر تو اور لمبا ہوتا واس. تو اپنے کو خالی لمبے باتیں کرنا یا فضیلتیں بیان کر کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا سننا نہیں ہے نا. فضیلت بیان کیوں ہوتی ہے, میں ہمیشہ بولتا ہوں, کسی شخصیت کی فضیلت بیان ہوتی تو اس واسطے کہ آپ ان کی پیروی کریں. کسی رات کی فضیلت بیان ہوتی تو اس واسطے کہ اس رات کی قدر کرے. ماں باپ کی فضیلت بیان کرتے کیوں, ان کی خدمت کرو, ان کا خیال کرو, ان کی بات مانو, ان کا ادب کرو, اس واسطے ہے نا. ایسے ہی شب برات کی, شب قدر کی, شب معراج کی فضیلتیں مولویاں بیان کرتے. کیوں بیان کرتے بھائی, ساری رات سنتے لوگ, خالی سننے کے واسطے. رات کی فضیلت کیوں ہے وہ رات اہم, کچھ کرنے کے واسطے. وہ کیا کرنا ہے شب برات, اس پہ آئیں گے اپن. پہلا کام تو حدیث سنے ابھی آپ, قوموا لیلہا, سرکار فرمائے اس کی رات میں قیام کرو. قیام بول تو جاگ کے عبادت. اب دیکھو شب برات کے عبادتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگ کرتے, تو کوئی بھی نیک کام آپ جو بھی بتایا گیا کر سکتے, لیکن ایک بات طے ہے کہ خاص کوئی کام نہیں بتایا گیا اس رات میں یہی کرو. یہ سورج پڑے تو یہ رات میں فضیلت ہے, بلکہ نہیں ہے. قرآن پڑھ لو, ذکر کر لو, تلاوت کر لو, نفل نماز پڑھ لو, صدقہ خیرات کر لو, تہجد پڑھوں گا بلکہ سو جاؤ تو بھی ثواب ہے. آپ بولیں گے سوئے تو کیسا ثواب ہے, ہو تہجد سو کے اٹھ کے پڑھے تو فضیلت ہے نا, تو اس واسطے سو جاؤ تھوڑی دیر, کون روکا آپ کو. مگر ایسا مت کرو کہ سو کے فجر چھوڑ دو, کیونکہ فجر کیا ہے, فرض ہے. اگر کوئی شب برات میں نہیں جاگا, کوئی پوچھ نہیں ہے اس کو قیامت کے دن کہ شب برات میں کیوں نہیں جاگا, اتنی بڑی فضیلت کی رات تھی, کیوں, نفل ہے اس میں جاگنا. اس کی حیثیت کیا ہے اس رات کی, اس کی عبادت نفل ہے. اگر کوئی جاگا ثواب, کوئی نہیں جاگا کوئی گناہ نہیں. لیکن فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے, فرض ہے. اگر کوئی ساری رات شب برات جاگ لیا لیکن فجر نہیں پڑھ کے سو گیا تو فجر چھوڑنے کا برابر گناہگار رہیں گا. تو اس کی اہمیت کو سمجھو آپ. ہمارے دین میں یہ جو فرض سنت واجب بتائے, کیوں بتائے, ہر چیز کی ہمارے پاس حیثیت مقرر کرے. اب ہوتا کیا, کئی لوگ ہیں اماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے, دوست کو دیتے, کئی بیوی کو اہمیت دیتے, ماں باپ کو نہیں دیتے, کئی پڑوسیوں کو اہمیت دیتے, بیوی کو نہیں دیتے, کئی بچوں کو نہیں پوچھتے, جا کے رشتہ داروں میں بہت زیادہ حسن سلوک کرتے. تو اس کی وجہ کیا ہے, ہمارے کو حیثیت پتہ نہیں ہے کوئی بھی چیز کی. تو دین بولتے ہیں ہر چیز کی حیثیت جاننے کو. تو شب برات کی حیثیت کیا ہے, نفل. فجر کی فرض کی حیثیت کیا ہے, فجر کی نماز کی حیثیت کیا ہے, فرض. فرق کو سمجھو اور یہی سیکھو, بس دین اس کو بولتے. جو چیز فرض ہے اس کو فرض کی جگہ پہ رکھو, جو سنت ہے اس کو سنت, واجب کو واجب, اور جو چیز کا جو حکم ہے اتنی اہمیت اس کی ہے اس کے مطابق کام کرو. کئی لوگ نفل چیزوں کو بہت آسمان پہ چڑھا دیتے, فرض کو چھوڑ دیتے. اس کی مثال کیسی ہے, کئی لوگ دوستوں کو بہت اہمیت دیتے, ان کے ساتھ دوسرے سلوک کرنا فرض نہیں ہے آپ کے اوپر. دوستی محبت میں اخلاقی فریضہ ہوں گا, لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ دوسرے سلوک کرنا, ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا فرض ہے. نہیں مانو, خلیری بہن, پھپھیری بہن, چچیری بہن, ممیری بہن کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کرتے, بیوی کے ساتھ گنڈوں کے ایسا بات کرتے, جبکہ بیوی کے ساتھ نرمی سے بات کرنا اس کے حقوق میں داخل ہے. خلیری پھپھیری بہن کے ساتھ بے تکلف ہونا جائز نہیں ہے. نہیں معلوم لوگوں کو. تو دین اس کچھ بولتے ہے, یہ فرق کو سمجھو اور یہ سیکھو.
تو بہرحال بولنا ہے چاہ رہا ہوں کہ اس رات میں جو بھی آپ عبادت کر سکتے اپنی حسب طاقت، حسب استطاعت، حسب ذوق کرو، کوئی خاص ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہی پڑھنا ہے اس رات میں، یہی نفل پڑھنا ہے، یہی پڑھے تو شب برات کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا روایت نہیں ہے. آپ کو فری چھوڑ دیے، کچھ بھی کر لو، تلاوت کر لو، ذکر کر لو، سو کے اٹھتے تھوڑی دیر سو کے اٹھو، فجر نہیں چھٹنا بلکہ تہجد پڑھوں گا بلکہ سو کے اٹھو، سو کے اٹھ سکتے مگر اٹھو، ایسا نہیں وہ بہانے سے کہ اٹھوں گا بلکہ سو جا رہے کہتے سو ہی جا رہے، وہ بات درست نہیں. دوسرا کام کیا کرنا ہے اس سب میں؟ کثرت توبہ و استغفار. توبہ بولے تو اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونے کو بولتے، غلطیاں کرے سو اس کا افسوس کرنے کو توبہ بولتے. لوگ توبہ بولتے منہ پہ تھپڑ مارنے کو سمجھے خالی. کئی ایسے رہتے منہ پہ روز تھپڑ مارتے مگر افسوس ہی نہیں رہتا ان کو اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا، اپنے جو ہے جو بھی برائیاں کریں اس کا. اگر کوئی منہ پہ تھپڑ ایک مرتبہ بھی نہیں مارا لیکن دل میں افسوس کر لیا اپنے گناہ کا، توبہ ہوگی اس کی. یہ فرق کو سمجھو. تو توبہ ایک ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، ظاہری عمل کا نام استغفار ہے. آدمی جب کسی بات پہ افسوس کرے تو اپنے غلطی کا پشیمانی اس کو پیدا ہو تو وہ کیا کرے؟ الفاظ اختیار کرے اللہ سے معافی کے. جیسے آپ دیکھو دوستوں میں کوئی اختلاف ہو جاتا، ایک دوست صاحب غلط رہتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، غلط رہتے ہوئے بھی لڑ لیتے، جھگڑ لیتے. جب غصہ اترا کوئی سمجھایا ان کو کہ بھائی یہ غلطی تھی آپ کو، تو اب سمجھ میں آتا او بھائی یہ غلطی تھی میری. بہت کم ہے ویسے مگر پھر بھی بعض جنے رہتے نا مان لیتے، مانتے ان کو پشیمانی ہوتی ہے، ارے میں غصے میں صحیح بھی نہیں بولنا تھا بول دیا ایسا. تو یہ پشیمانی جو ہو رہی نا وہ توبہ ہے. اس کے بعد فوری وہ جس آدمی کے ساتھ ایسا سلوک کرے انہوں برا، اس کو بولتے بھائی میں معافی چاہتا ہوں، یہ استغفار ہے. فرق سمجھ میں آنے مثال دیا میں آپ. تو ایسے ہی ہم جو گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے بھی، بندوں کے حقوق کے حوالے سے بھی. کئی لوگ ہیں جھوٹ بولے ہوں گے، برابر بولے ہوں گے، میں بلاؤں گا آپ چھوڑ دو، میں کون ہوں بول کے. جھوٹ بولتا ہے انسان، نہیں معلوم ہوتا، غور بھی نہیں کرتے، ہم رو میں بول دیتے، عادت ہو جاتی. تو کیا کرنا؟ محاسبہ کرنا اپنا. یہ شب برات کو شب برات کرنے کے بجائے روزانہ کرنا سیکھنا، کیونکہ روزانہ اللہ کی رحمت قریب ہے. اور پتہ کس کا جھڑا ہوا ہے نہیں معلوم، وہ بول رہا ہوں میں شب برات تک موقع ملتا کہ نہیں، بلکہ یہ پرسوں کی شب برات کی بات کر رہا ہوں میں. تو روزانہ اگر کر لیے تو روز کا رو حساب کلیئر، شب برات کا انتظار کر رہے ہیں بول رہا ہوں میں. تو روز عادت ڈالنا توبہ کی، روز عادت ڈالنا محاسبے کی، روز عادت ڈالنا استغفار کی. یہ مسلمانوں کا جو ہے شیوا ہے، دیندار مسلمانوں. تو اپنا محاسبہ کرنا. کئی مرد ہے، کئی عورت ہے جھوٹ بولتے، کسی پہ بہتان باندھ دیتے. گھروں میں عورتیں خاص طور پہ لڑائیاں جھگڑے جب ہوتے ہیں نند بھوج میں، ساس بہو بہتان لگا دیتے. کئی عورتیں مردوں پہ بہتان لگا دیتے، کچھ بھی ایسا بولے تم ویسا بولے. کئی مرد ہیں عورتوں پہ بہتان لگا دیتے، ایسے ویسے قسم کی عورت ہے بول دیتے. تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے بہتان، لوگوں کو نہیں معلوم. کسی کی عزت کے اوپر کوئی الزام لگا دینا گناہ ہے کبیرہ. آسانی سے لگاتے ہیں ہمارے پاس. کوئی آیا پیام ویام کو پوچھنے کسی بچے کے بارے میں، ارے ٹھیک نہیں ہے اس کا کردار بول دیتے. اگر واقع میں ایسا ہے بول رہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بہتان ہے نا. بچیوں کے بارے میں بول دیتے ارے وہ بچی صحیح نہیں ہے بھائی، ایسے ویسے قسم کی ہے، آوارہ ہے، کچھ بھی بول دیتے. پیام ٹوٹ جاتا اس کا، محلے میں بدنام کر دیتے، بہتان ہے یہ. ایسے ہی کسی مرد کے بارے میں بول دیتے، انہوں میرے کو بولے تھے ایسا بولے تھے ویسا بولے تھے. کوئی مرد کسی عورت کے بارے میں بول دیتا ایک عورت ایسی ہے. تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. ایسا کر دیتے. میں ایک دو مثالیں دے رہا ہوں، ایسے سینکڑوں کئی گناہ ہم کیے ہوئے ہوں گے. تو اس کی توبہ کی رات ہے. یوں تو روزے بلانا میں، مگر اس شب میں چونکہ زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے، اس بات سے امکان زیادہ ہے گناہ معاف ہو جانے کا. تو توبہ اور استغفار کرنا، یعنی استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور جو بھی استغفار کے کلمات ہے اس کے ساتھ بھی استغفار کرنا، مگر بغیر پشیمانی کے کرے تو فائدہ کیا ہے جی؟ ہر کام جذبات کے ساتھ ہونا. آپ کسی سے محبت سے پیش آ رہے ہیں تو الفاظ کے ساتھ ساتھ جذبات بھی شامل نہیں ہوتے. ارے بابا مبارک آپ کو بولے تو آپ خالی الفاظ نہیں بول رہے ہیں، اندر سے ایک جذبہ رہ رہا ہے ان کی خوشی میں شریک ہونے کا. ایسے ہی کسی کو جا کے پرسا دیتے بھائی بہت افسوس ہوا میرے کو، آپ کے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جذبات بھی شامل رہتے نہیں. تو ایسے ہی توبہ کے ساتھ استغفار جب کرتے تو پشیمانی اور معافی کے جذبات شامل رہنا، تو ویسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے میرے ظاہر کو، کلمات کو، مال کو، صورت کو نہیں دیکھتے، دلی جذبات کو دیکھتے. کیا جذبے کے ساتھ کا دنیا کو چکر دے سکتے ہم اچھے اچھے میٹھے میٹھے کھٹے کھٹے الفاظ پیدا کر کے. اللہ تعالیٰ کو کیسا کوئی دھوکہ دے سکتا؟ ہرگز نہیں دے سکتا. اس واسطے جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو، دلی جذبات کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پورے اندرونی کیفیت کے ساتھ ہونا تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اس واسطے بڑے لوگ کیا بولے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے.
دل کی بات برابر اثر کرتی. اچھا تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، نفل روزہ. اب یہ جو دینار رہتے ہیں اس کو ایام 20 بولتے، 13 14 15. تو اگر 3 روزے رکھ لیے تو اس میں شب برات کا روزہ آٹومیٹیکلی آ جاتا. ایک روزہ بھی رکھ سکتے، یعنی رات کو منگل ہے نا، منگل کی رات کو شب برات ہے، رات کو جاگے تو صبح چہارشنبے کو روزہ رکھ لیے تو بس ہے. لیکن اگر کوئی آج سے رکھ لے رہا روزہ تو بھی شب برات کا روزہ 3 دن رکھا تو شامل ہو جاتا اس کے اندر. تو کیونکہ حدیث شریف میں آیا نفل روزہ ہے بھی، اگر کوئی رکھا تو ثواب ہے، نہ رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی نہ رکھا تو اس کو برا نہیں سمجھنا. نفل اور فرض عمل کے اندر فرض سمجھو. کوئی فرض چھوڑ رہا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم انہیں فرض چھوڑ رہا، ہم فرض پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کو حقیقی بھی نہیں جاننا. لیکن فرض کو چھوڑ رہا تو اچھا نہیں کر رہا، یہ بات تو ضرور سمجھنا. لیکن انہیں فرض نہیں کر رہا، ہم فرض کر رہے ہیں بہت اچھے، بلکہ غرور ہوگا، یہ بھی نہیں کرنا. سنت بھی کوئی چھوڑ رہا تو بری بات ہے، داڑیاں مونڈ رہے ہیں یا اور کوئی سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں تو وہ کام ناپسندیدہ ہے، اس پہ بھی کسی کو آپ برا مان سکتے ہیں، سنت کے خلاف کر رہا بھائی. لیکن اگر کوئی نفل عمل نہیں کر رہا تو برا نہیں ماننا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نفل عمل کوئی نہیں کرے تو ان کو بہت برا مان جاتے اور اس پہ جو ہے ان کے بارے میں دل میں براس رکھ لیتے. ایسا نہیں کرنا. نفل ہے، کرا تو ثواب ہے، نہیں کرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، چھوڑ دینا اس کے حال پہ. بھائی کرتا تو کرنے دو، نہ کوئی زبردستی کی بات کیا ہے. چوتھا کام کرنا ہے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت، کیونکہ سرکار کی حدیث سے ثابت ہے یہ کہ حضور اس رات کو شب برات کو بقیع جو قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے. وہ حدیث کی تفصیل بیان کرا تو وقت زیادہ ہوگا، لیکن اتنا سمجھ لو کہ ثابت ہے حضور تشریف لے گئے. تو اس واسطے علماء کہتے ہیں کہ اس شب کو قبرستان جانا، کوئی جا سکے تو، اگر نہیں جا سکے گھر سے بھی کر سکتے. کئی مرحومین کو دوسری جگہ دفن رہتے یا دور رہتے، نہیں جا سکتے. اہتمام ہونا چاہیے. اگر نہیں گئے ہم تو ہمارے کو خبر پہ کوئی نہیں آتا، تو ہم جاتے رہیں گے، ہمارے بچوں کو لے جاتے رہیں گے تو یہ سلسلہ رہیں گا. کئی لوگ نہیں جا رہے، درگاہوں کو جاتے خود بچوں کو لے جاتے، علماء کے پاس جاتے بچوں کو لے جاتے. جہاں گئے اپنے بچوں کو اچھی جگہ لے جانا، بری جگہ نہیں لے جانا. تفریح بھی کرانا اپنے بیوی بچوں کو، منع نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ ایسے کام جو ہم چاہتے ہیں مرے بعد بھی جاری رہیں، فاتحہ ہے، درود ہے، نہیں کر رہے ہیں نوجوان بچے. کیوں؟ ہمارے بڑے عادت نہیں ڈال رہے ہیں. تو بچپن سے ان کو اس کا عادی بنانا، ان کو سمجھانا بھی اس واسطے کرتے. دیکھو بیٹے، اب اپنے بچے کو بچپن سے سمجھا دے، شب برات میں لے جاتے وقت گاڑی پہ بول دیے دیکھو بیٹے اس واسطے جاتے اور قبرستان گئے تو اپنے کو یہ کرنا ہے اور قبرستان کے یہ آداب ہے. کامنٹری بجاتے ہوئے لے جانا، ہم تو اپنے بڑوں سے یہی سیکھے. تو قبرستان مرحومین کے لیے جا کے دعا کرنا. نہیں جا سکے تو کیسے بھی ان کے مغفرت کر سکتے. ہمارے پاس کیا کرتے، کھانے وانے پکا کے کھاتے، خود بھی دوسروں کو بھی کھلاتے، ایصال ثواب کرتے. جائز ہے، یہ سب کرنا چاہیے. تو ایصال ثواب کے لیے تو کھانا پکا کے کھلانا بھی ایک عمل ہے. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب، درود پڑھ کے اس کا ثواب، صدقات خیرات کر کے اس کا ثواب، یا کوئی پرماننٹ کوئی کام کر کے بھی اس کا ثواب اپنے مرحوم کے لیے وقف کر دے سکتے. مثال کے طور پہ کوئی مسجد بن رہی ہے، اس میں کچھ دے دیے یہ نیت سے کہ ہمارے ابا انتقال ہو گیا، ان کو ثواب پہنچے. اب جب تک مسجد میں عبادت ہوتی رہی ابا کو ثواب ملتا رہتا. خانقاہ میں گولا جلا ہوا دکھ رہا، لا کے یہاں لگا دیتا ہوں میں یہ نیت سے جب تک جلتے رہا ہمارے ابا کو امی کو جو بھی انتقال ہوا ان کو ثواب ملے. زندہ بھی ہے تو ہم یہ سوچ کے کہ میرے کو ثواب ملے گا لگا لے سکتے. اس میں کیا ہے، گولا لا کے دے نہیں بول رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. حالانکہ ضرورت رہتی، مسجد میں بھی رہتی، خانقاہ میں بھی رہتی، ہر جگہ رہتی. تو کوئی بھی ثواب کی نیت سے مرحوم کے لیے کچھ خرچ کرے تو اس کو ایصال ثواب بولتے. تو وہ بھی کر سکتے اس موقع پر، اس کی فضیلت. اور زیارت قبور جیسے بولانا میں وہ بھی عمل ہے اس میں. تو زیارت قبور کے آداب کیا ہے؟ عام قبرستانوں میں گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آداب ہم کو سکھائے کہ وہاں جانے کے بعد تمام اہل قبور کو سلام کرنا. السلام علیکہ یا اہل الدیار، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، انتم سلفنا ونحن بالاثر. یہ دعا ہے، مگر چھوٹی شارٹ دعا کیا ہے؟ السلام علیکہ یا اہل القبور. بولیے السلام علیکہ یا اہل القبور. یہ یاد کر لو، اتنا بھی بولے تو بس ہے، لیکن پوری دعا یاد کر تو ثواب زیادہ ملتا. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اے قبر والو آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہو. لوگ کیا سمجھتے؟ زندہ رہتے سلامت رہتے سمجھتے. اس واسطے بولتے سلامت رہو تو زندہ رہو بننے کے معنی ہوتے. ہاں زندگی کے ساتھ زندہ رہنا سلامتی ہے، مر گئے بعد عذاب سے محفوظ رہنا سلامتی ہے. تو عذاب قبر سے آدمی بچتا، سلامتی کی دعا کرے. تو السلام علیکہ یا اہل الدیار کے معنی اے گھر والو، قبر والو تم پر سلام. تو جا کے وہ سلام کرنا. اور قرآن مجید سے جو بھی یاد ہے جہاں سے بھی کھڑ کے پڑھ سکتے، ضروری نہیں ہے خبر تک پہنچے، ضروری نہیں ہے پھولی ڈالے، ضروری نہیں ہے دوسروں کے خبروں کو کھنل کے جائے. دیکھنا، حالات دیکھ کے رعایت کرنا اس کی. قبرستان میں اندھیرا ہے، دور تک نہیں جا سکتے، بابا کی خبر وہاں ہے، گئے تو خبروں پہ سے کھنل کے جانا پڑتا، مت جاؤ. جہاں ٹھہرے ہوئے ٹھہر کے پوروں کے ایسے دعا کرو. قبرستان میں جا کے گھر میں سے بھی کرے تو بابا کو ثواب پہنچتا. 7 سمندر پار بابا مکے میں دفن ہے، بقیع میں دفن ہے، یہاں سے کرو ثواب پہنچتا.
ہمارا دین اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے، لیکن لوگ اپنے اپنے طور پہ جو چیز خود مناسب سمجھتے وہی کرے تو ثواب ہوتا سمجھتے، یہ ایک حماقت ہے۔ تو مختصر یہ کہ قبور کی زیارت کس واسطے کرنا ہے؟ ایک تو ان کے لیے دعا کرنا، دوسرے اپنے لیے عبرت حاصل کرنے کے واسطے جانا ہے قبرستان کو۔ کیا عبرت؟ انہوں بھی میرے جیسی پھرتے تھے، بیوی تھی، بچے تھے، کاروبار تھا، خوش تھے، اچھلتے تھے، لڑتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، سچ بولتے تھے، سب کرتے تھے، آج پڑے ہوئے مٹی کے نیچے، منو مٹی کے نیچے، میرا بھی نمبر لگنے والا ہے، میں بھی آنے والا ہوں مل صاحب آپ کے ساتھ۔ سوچتے منوس سمجھتے بات کو، ارے استغفر اللہ اپن غیر مریں گے، ارے سب مرتے جی، میں بولا نا۔ تو حقیقت پسند بنو۔ تو گئے تو قبرستان کو اپنی موت کو یاد کرنا، اور ہم سمجھنا کہ ہم بھی یہاں آنے والے ہیں، ہم کو بھی لا کے ڈالنے تک یہاں نہیں آتے۔ تو اس واسطے لوگوں کی بھی ضرورت ہے اپنے کو سب سے تعلقات اچھے رکھنا، تاکہ مرے تو میت میں شریک بھی ہوتا، دعا بھی کرتا، اور بعد میں بھی کرتے رہتا اگر ہم اچھے رہے تو۔ نہیں تو بولتا ارے بڑا بدماش تھا، بڑی بدماش تھی، بہت ستائی میرے کو ننند، بھاوج بہت ستائی میرے کو، ساس بہت تکلیف دی، خدا اس کو اچھا نہ کو رکھے۔ ایسا بولنے کی نوبت نہیں آنا۔ اب اگر کوئی کم عقلے رہے تو اچھے لوگوں کو بھی برا بولتے، یہ بات الگ ہے، لیکن ہم کو اللہ کی خاطر ہر ایک انسان سے اچھا سلوک کرنا ہے، تاکہ دعائیں میں یاد رکھے ہم کو، کیونکہ انسان کو مرنے کے بعد عمل نہیں ہے، لوگوں کے پہنچے ہوئے صدقہ ثواب سے ہی فائدہ ہوتا۔ تو اس واسطے گئے بات کا بھی پروگرام بنا کے جانا، جیسا بچوں کے واسطے گئے بات پروگرام بناتے نہیں، میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیسا ہوں گا، گاڑی دلا کے جاؤ، گھر دلا کے جاؤ، پیسے رکھ کے جاؤ، اپنے واسطے بھی کچھ کر لو۔ میں مر گیا بعد میرا کیسا ہوں گا، کون ثواب بھیجیں گا میرے کو؟ تو نیک بناؤ بچوں کو، بیوی کو نیک بناؤ، اچھے نیک ساتھی بناؤ، تاکہ میرے بعد دعا کرے تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوں، یاد کرتے رہنا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما، میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، میرا رشتہ دار تھا، میری سہیلی تھی، جو بھی ہے عورتوں مردوں میں۔ تو مختصر یہ کہ یہ زیارت قبور سے مقصود کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا، ہم کو بھی مرنا ہے تو قبرستان کو جاتے رہنا، صرف شعبان کو شعبان نہیں، حدیث شریف میں آیا ہے ماں باپ کی خبر کو تو جمعے کو جمعہ جاؤ بول کے آیا، تو ان کا حق بھی ہے یہ ہمارے بات، اور پھر اس سے ہم کو ہفتے کو ہفتہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی کم از کم۔ ویسے تو ہر وقت موت کو یاد کرتے رہنا ہے، لیکن کم از کم قبرستان کو گئے تو ہوتی، لیکن وہ بھی دل گھٹنے ہوا تو دل گھٹوگا سو والے تو خود قبرستان میں بیٹھ کے جوئے کھیلتے، کہیں نہیں یہ واقعات پکڑے گئے، قبرستان میں بیٹھ کے شراباں پیے سو پکڑے گئے۔ اب ایسا سخت دل ہوگا تو کیا کر سکتے، اللہ ہی خیر کرے، لیکن دل نرم رکھنے کی خاطر جاتے رہنا، تاکہ ہمارا دل نرم رہا تو زمین نرم رہی تو بیج ڈالے تو زیادہ جلدی جو ہے اناج نکلتا، پھل نکلتا، پھول نکلتے۔ زمین سخت رہی تو بیج ڈالے تو پانی پڑا، ہوا چلی تو اڑ کے چلی جاتی ہوگا۔ اس واسطے دل کی زمین ہمیشہ نرم رکھنا، تو قبرستان کو جانا، موت کو یاد کرنا، عیادت کرتے رہنا، لوگوں کی اچھے برے میں شریک ہوتے رہنا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اب آئیے، میں بولا تھا 6 افراد ایسے حدیث میں آیا جن کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں بھی۔ وہ 6 کون کون ہیں؟ پہلا ہے شراب خور، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، شراب نہ چھوڑ دے۔ توبہ بولے تو شراب چھوڑ دینا، صبح اٹھ کے منہ پہ تھپڑا مارا گیا، رات میں پھر پی رہا، صبح تھپڑ مارا، رات میں پی رہا، توبہ بولتے اس کو۔ توبہ بولتے چھوڑ دینا، انہیں باز آ جانا اس سے، توبہ بولتے جس کو۔ دوسرے والدین کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان بولتے ان کو تکلیف دیا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی حرکتوں سے ستایا، وہ شخص کی شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ ماں باپ اس کو معاف نہ کر دے۔ اور توبہ اللہ سے بھی کرنا، ماں باپ سے بھی معافی چاہنا، تو وہ شب برات آنے سے پہلے کر لو، کیونکہ آتی کی نہیں کی کتوں پہ کی، اس واسطے بول رہا ہوں۔ تیسرے عادی زانی، زنا خود ایک بڑا گناہ ہے، لیکن کوئی شخص برا کام کرنے کا عادی ہوگا تو ویسے شخص کی بھی جب تک توبہ نہ کرے بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھے خاطئ رحم، رشتے ناطے کاٹنے والا۔ رشتے ناطے بولے تو تعلقات کئی قسم کے ہوتے نا، ایک تو ہوتے نسبی رشتے، یعنی ددیال کے، ننیال کے، ایک ہوتے سسرالی رشتے، سب مراد ہے اس سے۔ دوسرے دوستیوں میں بھی ایک دوسرے سے لوگ ناراض ہو کے بات چیت بند کر لیتے، ملتے جلتے نہیں، تعلقات ختم کر لیتے، سب گناہ ہے۔ البتہ کوئی لوگ جھوٹے ہیں اور اس کو الزام تراشیاں کر رہے ہیں، بہتان ترازیاں کر رہے ہیں، ویسے لوگوں سے آپ احتیاط کر کے دور رہ رہے ہیں، الگ بات ہے، لیکن پھر بھی اگر ضرب بڑا ہے تو برداشت کرنا ویسے لوگوں کو بھی۔ پانچویں گانے بجانے والوں کو اللہ معاف نہیں کریں گا شب برات کے موقع پر بھی۔ چھٹے چغل خور، چغل خور بول تو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنے والا، عورتوں میں زیادہ رہتی عادت ہی ہے، بہت بری عادت ہے یہ، اس کے بہت فساد ہیں۔ چغل خوری سے کیا ہوتا؟ لوگوں کے بیچ میں نفرتیں پیدا ہوتی، جھگڑے پیدا ہوتے۔ ہم کو معلوم بھی ہوا کوئی کسی کی برائی ہمارے سامنے کرا بھی تو دوسرے کو نہیں بولنا، یہاں تو کوئی تعریف بھی کرا تو حسد کی وجہ سے جا کے ان کے بارے میں برا بولتے لوگ، انہوں ایسا بولے میرے کو، انہوں ایسا بولے، الٹا بولتے۔ جبکہ ہمارے کو کرنا کیا چاہیے؟ کوئی برائی بھی ہمارے سامنے کرا تو پہلے تو وہ شخص کو بولنا بھائی کسی کی برائی نہ کو کرو آپ، میں نہیں سنتا، اور آپ کو غلط فہمی ہوئیں گی،
اور ہر کوئی اچھا بھی رہتا برا بھی رہتا, آپ خالی برائیاں کہ کوئی دیکھ رہا ہے ایسا سمجھانا, بجائے اس کے سب مل کے چٹنی پیستے, یعنی سب مزے لیتے, انہیں بھی برائی کرتا, انہیں بھی کرتا, انہیں بھی شامل ہوتا, انہیں بھی شامل ہوتا, سب مل کے اس کی برائی کرتے. پھر سامنے ملے تو ایسا محبت سے ملتے, منافقت بولتے اس کو. ایسا نہیں رہنا, پہلے تو برائی سے روکنا, دوسرے اگر کوئی کر بھی دیا تو جا کے دوسروں کو نہیں بولنا تمہارے بارے میں ایسا ایسا بول رہا تھا انہیں. تو عورتیں نہیں کرتے, ائی پپو ماں ایسا بول رہے تھے تمہارے بارے میں, ائی اماں ایسا بول رہے تھے, ائی خالہ ایسا بول رہے تھے, ائی بول کے سب بولتے, چغل خوری بولتے اس کو, اور یہ حرام ہے, گناہ ہے, اور چغل خور کی بخشش نہیں ہوگی. اور حدیث میں جنت میں نہیں جائیں گا چغل خور. اب جنت میں چغل خور نہیں جائیں گا بول تو مسلمان چغل خور ہوں گے بلکہ جنت میں نہیں جائیں گا نا, غیر مسلم تو جائیں گے نہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ ہے, بہت برا کام ہے. تو توبہ کرنا ان تمام چیزوں سے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے.